آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قلم دی ہے اور اس میں جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تبھی آپ لکھ سکتے. میں ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا تو عبداللہ نیوز ایجنسی کے بعد میں نے دیکھا 2 کالج کی لڑکیاں یہاں سے گزر رہی تھی, دونوں کے ہاتھ میں پیر کامل تھا. 500 روپے کا ناول ہے وہ. جی تو میں نے جب ان کے ہاتھ میں ناول دیکھا میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا یار لوگ پھر واپس سکرین سے واپس آ رہے ہیں کتاب کی کتابوں طرف. پہ 19 سال کا تھا میں اس وقت. بیتے لمحوں کی سوگاتیں میری پہلی کتاب جو ہے 1992 میں آئی. اس وقت ہمارے ساتھ پرویز احمد بٹ صاحب موجود ہے, جنہیں پرویز مانوس کے نام سے بھی کافی زیادہ مشہور ہے, جنہیں پرویز مانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کے مشہور ادیبوں اور شاعروں میں ان کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے, اور ان کے کام کے لیے انہیں جمہور کشمیر حکومت کی جانب سے کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے, اور آپ کا بہت ویلکم ہے گھڑیال میں. پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے جو آپ کو حال ہی میں ایوارڈ ملا تھا. شکریہ بہت بہت. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حکومت نے مجھے اسٹیٹ ایوارڈ کے لائق سمجھا اور مجھے جو ہے اسٹیٹ ایوارڈ سے نوازا. سر اگر ہم شروعات سے بات کریں تو آپ کا ادبی آغاز 1985 میں شروع ہوا. جی بالکل. ہم وہاں سے بات کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے شروعات ہوئی, کیا کوئی موٹیویشن تھی جب لگا کہ نہیں اب تو مجھے یہی کرنا ہے؟ نہیں, ایسا ہے کہ ہر انسان کا جو ہے بچپن جو ہے نا, بچپن میں بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. بالکل. اسی بچپن میں انسان اچھی چیزیں بھی سیکھتا ہے, اسی بچپن میں انسان بری چیزیں بھی بالکل. سیکھتا ہے. تو صحبت کا اثر بہت ضروری ہوتا ہے اس میں. ایکچولی میں یہاں 81 82 83 میں یہاں تھا. تو میرے ایک دوست ہیں, ان کے انکل یہاں پر دکان کرتے تھے, بہت بڑی دکان تھی. تو میں ان کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا وہاں. تو پھر جب ان کے ساتھ فیملی ریلیشن ہو گئے تو وہ یہاں رہتے تھے ابھی گزر میں, ڈاکٹر زرگر کے یہاں رہتے تھے. وہ پنجاب دلی کے تھے, پنجابی تھے. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا. ان کی 2 بیٹیاں تھیں, جی ساریکا اور سونیکا. سونیکا بڑی تھی, ساریکا چھوٹی تھی. تو جب بھی میں ان کے گھر جاتا تھا میں وہاں دیکھتا تھا ان کے ٹیبل پر بہت سارے کامکس پڑے ہوئے. اس وقت آج تو ڈیجیٹل ہو گیا موٹو پتلو, اس وقت وہ باضابطہ جو ہے ایک میگزین آتی تھی موٹو پتلو, چاچا چودھری, اس قسم کی. وہ تو میں بھی تھوڑا بہت ہندی جانتا تھا, میں پڑھتا تھا ان کو. تو ایسے کو تھوڑا شوق پڑ گیا. اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ہی دیتے تھے پیسے, کہ اس وقت 1 روپے میں تھی وہ کتاب, 2 کتابیں دیتے تھے. تو کہتے تھے عبداللہ نیوز ایجنسی والے کو آپ دیجئے, یہ اس کے بدلے 1 دیں گے آپ کو, کیونکہ پڑھنے سے کتاب ضائع نہیں ہوتی تھی. پڑھ کر واپس دے دی 1 دن میں, تو وہ 2 دیتے تھے. تو وہاں میں نے کچھ ناول دیکھے, ناولز پڑھے ہوئے تھے. گلشن نندا کے ناول تھے, بڑے ناول نگار تھے وہاں. دت بھارتی تھے, رانو تھے, اور ابن صفی وغیرہ تھے. تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی ایک کتاب خریدوں. مجھے لگا کہ اردو کی یہی ایک کتاب ہے. تو وہ گلشن نندا کا پہلا ناول میں نے جو پڑھا, پتھر کے ہونٹ, اس پہ بعد میں فلم بنی کھلونا. تو میں نے وہ لیا. تو جب پڑھ رہا تھا مجھے ایسی کشش اس کے ساتھ کہ میں نے رات میں ہی ختم کیا وہ ناول. اور اس کے بعد دوسرے دن دوسرا ناول لایا میں نے. 5 روپے کا ناول تھا اس وقت. 2 ناول پڑھے میں نے, تو واپس دیا میں نے ان کو. ان سے میں نے 1 اور لیا. اب یہ روٹین بن گئی, میں 2 پڑھتا تھا, 1 ان کو دیتا تھا, وہ 2 دیتا تھا, وہ واپس 1 دیتے تھے. تو میں اسے پڑھتے تو بیچ میں یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا. ہم میرے فادر جو تھے وہ ان کی سروس جو تھی وہ پونچھ میں تھی. تو پھر میں ان کے ساتھ واپس چلا گیا پونچھ. اس وقت میں 9th میں پڑھتا تھا. تو میں نے وہاں پھر یہ کٹ اپ ہو گیا. پھر پڑھائی وغیرہ کی طرف چلے گئے. تو 10th وغیرہ ہوگی. تو اس کے بعد 84 میں فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد تھوڑا گھر کا بوجھ وغیرہ پڑا. میں بڑا تھا گھر میں. تو میرے ایک بردر ہیں, 2 سسٹر ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا گھر چلانا پڑا, یہ کرنا پڑا. تو اس دوران کچھ ایسی ذہن میں ایسا لگا کہ مطلب بے بس ہو گیا ہوں میں, کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے. کیونکہ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ تب تک آپ کے آگے کو ہاتھ نہیں بڑھائے گا جب تک اس کو کوئی آپ سے مطلب نہیں ہوگا. تو ہم تو تھے ہی قسم پرسی کی حالت میں تھے. تو پھر مجھے لگا کہ ایسے ذہن میں لکھ پڑتا تھا میں. تو ذہن میں ایک دن ہم ایک جگہ کہیں کرکٹ کھیل رہے تھے. تو میں باؤنڈری پر تھا اس وقت, فیلڈنگ کر رہا تھا. تو اب وہ چل رہی تھی, میرے ذہن میں شعر آ گیا. تو میں نے شعر, وہ کاغذ کچھ نہیں تھا, میں نے زمین پہ لکھا. وہ مٹی کی زمین تھی, لکھا میں نے زمین پر 2 لائنوں میں. مجھے کو پتہ نہیں وزن ہے اس میں نہیں ہے, لکھ دیا میں نے.
اور اتنے میں بال آ گئی تو کیچ چھوٹ گیا. میں ایکچولی اس کے ساتھ تھا, میں تو بڑی انہوں نے کیپٹن تھے, انہوں نے بڑی میرے ساتھ کہ آپ کیا کرتے تھے, یہ ہوا. اب میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا. تو وہ میچ ختم ہو گیا, گھر پہنچ گیا, تو گھر آ کر مجھے یاد آیا 1.5-2 کلومیٹر کہ میرے کو شعر لکھا تھا وہاں. آپ یقین کریں میں وہاں سے پیدل آیا, وہ اس گراؤنڈ میں آیا واپس پیدل میں, تو سائڈ پر تھا ایک جگہ, وہ تو شعر ویسے ہی لکھا ہوا تھا. میں نے پین ساتھ لیا تھا تو میں نے وہ ہاتھ پہ اتارا. وہ شعر تھا کہ کئی دنوں سے گھروں سے دھواں نہیں نکلا, کئی دنوں سے گھروں سے دھواں نہیں نکلا, یہ کس امیر نے مفلس سے چھین لی روٹی. تو جب میں نے کسی کو سنایا, ان کو میں نے کہا کہ شعر نے کہا بہت اچھا شعر ہے, کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا ہے. وہ پھر مذاق وغیرہ کر رہے ہیں, یار آپ کہاں لکھو گے, شعر بڑا معیاری شعر ہے, یہ ہے, اس میں وزن بھی ہے یہ. تو مجھے لگا کہ میں لکھ سکتا ہوں. تو میں نے تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دی, تو کیوں میگزین وغیرہ آتی تھی اس وقت, تو میں نے لکھنا شروع کیا. یہ 84 اینڈنگ کی بات ہے. جی. تو 85 میں مجھے لگا کہ میں آپ اچھی طریقے سے لکھ سکتا ہوں. پھر کچھ وہاں پونچھ جو ہے وہ چندر, یہ کرشن چندر کی دھرتی ہے. کرشن چندر بہت بڑا ناولسٹ ہوا ہے, 57 ناول اس کے تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. چراغ حسن حسرت وہاں کے تھے, اور دلناتھ رفیق صاحب ان کے استاد ہوا کرتے تھے. 8 تک میں نے وہاں پڑھا, تو وہ میرے استاد تھے, ہیڈ ماسٹر تھے وہاں. تو پھر کسی نے مجھے کہا یہاں فلاں ہے, وہ کرتا ہے. اب تب سے بیچ میں 5-6 سال ہو گئے تھے, ان کو یاد بھی نہیں تھا یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم 2 لوگ گئے ان کے پاس, بیٹھے تو دکھایا شکھایا. تو اب بزرگ بھی تھے کافی, تو انہوں نے دیکھا شیکھا, انہوں نے کہا ہاں یہ ہے, غزلیں شزلیں دکھائی ہم نے کچھ انہیں پھاڑ دی, کچھ کیا ہے, اچھا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو آپ اس پہ جاری رکھو کام. تب پھر تک آپ نے کتنا لکھا تھا؟ اس وقت زیادہ نہیں لکھا تھا ہم نے, مطلب یہی کہ 10-12 غزلیں لکھی ہوں گی. تو پھر ہم 2 دوست تھے, تو ہم دونوں سنڈے کو ہمارا کام تھا کہ وہاں جو ہے نا یہ ہاک وغیرہ بہت کام ہوتا ہے. وہ کشمیری پنڈت تھے, تو ان کو ہاک بہت پسند تھا. تو پھر ہم لے جاتے تھے بازار سے, ڈھونڈتے تھے کس جگہ ہاک ملے گا, تو ہاک تھوڑا سا لے گئے, وہ خوش ہو جاتے تھے. تو اس سے وہ توجہ جاتے تھے. پھر اپنی وہ سناتے تھے, میں نے یہ غزلیں لکھی ہیں, یہ لکھی ہیں, وزن یہ ہے اس کا, بحر اس کی یہ ہے, یا مطلب عروض کو تو اس وقت کچھ نہیں پتا تھا ہمیں. تو پھر ہم نے لکھنا شروع کیا. تو اب رکھ رہے تھے ایسے ہی ہم بنا کر. تو اس دوران یہ بھی لگا کہ میں کہانی بھی لکھ سکتا ہوں. تو 1-2 چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی, تو خاص پتہ نہیں تھا. تو کسی دوست نے کہا کہ یہاں کا ایک اور لڑکا وہاں چھپ رہا تھا, تو جاوید راہی, وہ آج کلچرل اکیڈمی میں گزٹڈ افسر ہے. تو میں نے ان کو کہا جا کر, میں نے کہ مجھے اس کا ایڈریس دے دو یار. ہند سماچار بڑا مانا ہوا اخبار تھا, کیونکہ میں دیکھتا تھا اس کا نام آتا تھا وہاں, یہاں کہانی کا نام, پھر یہاں چودھری جاوید راہی چنڈک پونچھ. تو وہ بڑا دیکھنی تھا, اس نے مجھے لکھ کر دے دیا. تو میں نے پہلی کہانی بھیجی وہاں لگ بھگ 89 میں. تب تک میں دیکھ رہا تھا پکوں گا نہیں پکوں گا, چلوں گا نہیں. تو اس کہانی کا نام تھا احساس. وہ تھرسڈے کو پیپر آتا تھا. جب تھرسڈے کو پیپر نکلا وہاں, تو وہاں لیٹ پہنچتا تھا. شکروار صبح سے ہی ہم بس اسٹینڈ کے چکر لگانا شروع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہانی آئے. اب جب وہ دکاندار کے پاس پہنچے, اخبار اس نے کھولے, تو میں نے جب اخبار, تو میں نے دیکھا پرویز مایوس, یہاں لکھا احساس, ایڈریس میرا. تو میں نے 5-6 اخبار لیے, 50 پیسے کا اخبار تھا, بہت خوش ہوا. تو یہ دوست میرے گھر آیا, اس نے کہا آپ کی بڑی اچھی کہانی چھپی ہے, آپ نے بہت اچھا لکھا ہے, تو اس کو شروع کرو, آپ جاری رکھو. میں نے اس کو کہا میں لکھا ہوں یار, تھوڑا تھوڑا تو میں شرماتا ہوں, کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ. اس نے کہا نہیں دکھاؤ مجھے, دیکھا. اس نے کہا آپ اچھا لکھ رہے ہو, آپ کوشش کرو, آپ آگے چل سکتے ہیں. تو بس وہ ایک سفر شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرا راستہ جو ہے نکالا, شاعری بھی, افسانہ نگاری بھی. تو پھر وہاں 1982 میں, وہاں 1992 میں وہاں ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا. کرشن چندر ڈے سیلیبریٹ کیا گیا. وہاں پی دھر چکرورتی تھے وہاں ڈی سی, اور اس میں بلراج پوری صاحب, یہاں سے یونیورسٹی سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, بڑے بڑے شاعر تھے. تو اب میں چھوٹا تھا ان دنوں, تو مجھے بھی موقع دیا گیا. تو جگناتھ آزاد صاحب کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت اعزاز تھا اس وقت. آج بھی, تو آج تو وہ گزر گئے, لیکن اس وقت بہت بڑا اعزاز مانا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھے, بات کرے کوئی. اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے وہ غزل پڑھی وہاں اسٹیج پر. تو اس کا ایک شعر تھا کہ گرچہ ہمارے شہر میں فنکار بہت ہیں,
گرچہ ہمارے شہر میں فنکار بہت ہیں. اب میں نے شعر ان کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ پر تیرے ہنر کے بھی طلبگار بہت ہیں. اور وہ اٹھے, انہوں نے مجھے گلے سے لگایا, میرا ماتھا چوما, تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا شعر اس کا مطلب بہت اچھا ہے. تو اس کے ساتھ دوسرا شعر میں نے پڑھا کہ بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھی ہے یہ دنیا. ان دنوں حالات نئے نئے یہاں پر نامساد ہو گئے تھے. بارود کے ایک ڈھیر پہ بیٹھی ہے یہ دنیا, لگتا ہے قیامت کے اب آثار بہت ہیں. تو جب میں نے غزل پڑھی تو مجھے بہت وہاں سراہا گیا. جتنے لوگ تھے انہوں نے, خالی اردو کریم تھی وہاں اردو کی, تو انہوں نے مجھے کہا بہت سراہا کہ آپ اچھا کوشش کرو, لکھتے رہو, اچھی بات ہے, آپ لکھو یہ. تو وہاں سے سفر شروع ہو گیا. تو 99 اینڈنگ 1992 میں نے اپنا جو کلام ہے وہ کمپائل کیا. میں اس وقت سب سے چھوٹا آتھر مانا جاتا تھا وہاں. 19 سال کا تھا میں اس وقت. بیتے لمحوں کی سوگاتیں میری پہلی کتاب جو ہے 1992 میں آئی. اس میں جیسے کہ آپ نے کہا آپ شاعر بھی ہے, افسانہ نگار بھی, کئی ناولز ڈراماز بھی آپ نے لکھے, اور آپ ٹرانسلیٹر بھی ہے. کوئی ایسی صنف جو دل کے بہت قریب ہو ابھی بھی, اور کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر چوتھا آدمی جو ہے شاعر ہے, بالکل, اور ہر چھٹا ساتواں آدمی جو ہے نثر نگار ہے. ناول کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ناول بہت ضخیم ہوتا ہے, کوئی پڑھے گا نہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میں ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں یہاں, وہ یہاں ندائے کشمیر کے ایڈیٹر ہیں. ان کی بیٹی جو ہے, ان کو بہت شوق ہے اس چیز کا, پڑھنے کا. تو اکثر مجھ سے وہ فون پہ پوچھتی ہے, انکل اس کا کیا مطلب ہے, وہ اردو بڑا اچھا. تو میں نے پچھلے دن ان کے گھر گیا تو اس کے فادر نے مجھے ایک سرپرائز دیا. میں آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ اس کا نام مطیبہ ہے. اس نے کہا کہ حیرانگی کی بات نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مطیبہ آج کل پیر کامل پڑھ رہی ہے. جب میں نے پیر کامل سنا تو مجھے تو جھرجھری لگی کہ پیر کامل کو معمولی ناول نہیں ہے, نمرہ احمد کا ہے. تو میں نے بولا اس کو, پوچھا میں نے کتنے پیج, 53 پیج میں نے ایک رات میں پڑھے, اتنا چسکا لگ گیا تھا. تو پھر میں نے دیکھا کہ اگر یہ بچی جو ہے ناول پڑھ سکتی ہے تو بڑے لوگ کیوں نہیں. بالکل. میں ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا تو عبداللہ نیوز ایجنسی کے بعد میں نے دیکھا 2 کالج کی لڑکیاں یہاں سے گزر رہی تھی, دونوں کے ہاتھ میں پیر کامل تھا. 500 روپے کا ناول ہے وہ. جی. تو میں نے جب ان کے ہاتھ میں ناول دیکھا میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا یار لوگ پھر واپس سکرین سے واپس آ رہے ہیں کتاب کی طرف. کہ کتاب کے پیج میں جو احساس ہے نا, وہ آپ کو ٹچ سکرین کا ٹچ نہیں دیتا ہے. بالکل. وہ اندر سے ایک پیج آپ نے پڑھا نا, وہ آپ کے ذہن میں وہ چھپ جائے گا. یہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں جیسے سکرول کرتے یہ چلا گیا اوپر, ختم ہو گیا یہ. تو اس لیے میرا جو پہلا ناول جو آیا میں نے پہلے ایک ناول ٹرانسلیٹ کیا تھا کشمیری سے اردو میں, پہاڑی میں, آپ چھ دزان. جب یہاں پہ حالات خراب تھے 2008 میں, بہت زیادہ خراب تھے, میں ایجوکیشن میں ہوں, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو میں نے وہ لائبریری میں پڑھا ہوا تھا. فاروق رینزو کا ناول ہے وہ. تو میں نے ان سے اجازت لے کر ٹرانسلیٹ کیا. تو تب تک مجھے پتا نہیں تھا کہ ناول لکھا کیسے جاتا ہے. پڑھے تو بہت تھے میں نے, اور ساری چھاپ میرے ذہن پر تھی اس کی. تو میں نے وہ ناول ٹرانسلیٹ کیا, تو میں نے ان کو دیا, انہوں نے چھاپا وغیرہ. بڑا اچھا رسپانس ملا پہاڑی کمیونٹی میں بھی, تو اردو میں بھی, باقی جگہ بھی, کشمیری میں بھی, کیونکہ میں کشمیری تھا, کشمیری پڑھ لیتا تھا آرام سے. تو پھر جب پہلی بار میں نے لکھنا شروع کیا, میرے پہاڑی کا پہلا ناول میرا آیا ہے تتی چھاں 2016 میں. اس وقت تک پہاڑی میں کوئی ناول نہیں تھا. ناول تھا کوئی 40-50 پیج کا تھا. یہ 450 پیج کا ناول ہے یہ تتی چھاں. اور سٹوری بھی ایک تو کلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, دوسرا اس کی سٹوری اپنی یہ ہے, سب کچھ ہے. تو مجھے جب وہ ناول ریلیز ہوا یہاں پر این وہرا صاحب تھے, انہوں نے کیا ریلیز وہ. تو کمیونٹی میں بھی بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے لگا کہ ناول کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. بالکل. تو پھر میں نے پہلا اردو ناول لکھا, سارے جہاں کا درد. وہ بھی 375 پیج کا ہے وہ. کیونکہ ناول ایک ایسی صنف ہے, اس کا کینواس بہت بڑا ہے. اس میں آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی زخیم ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ سٹوری سکڑنی نہیں چاہیے, یہ پھیلتی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹار پلس کے ڈرامہ ہوتے تھے, ایک ہوتا سیریل, ایک ہوتا میگا سیریل. میگا سیریل کیا ہوتا ہے, اس میں سے یہ میگا سیریل ہے, پھر اس کی ایک برانچ نکلتی ہے, پھر اس کی ایک نکلتی ہے, اس کی ایک نکلتی, برانچوں میں سے برانچیں نکلتی ہیں.
لیکن یہ جو ناول نگار ہے یہ اس کا کمال ہے کہ وہ کنکلوڈ کیسے کرتا ہے ان سب چیزوں کو، واپس کیسے ملاتا ہے، جتنے بھی آپ نے اسٹوری اس میں کی وہ سب کیسے ملاتا ہے. تو جب وہ ریلیز کیا میں نے تو بہت جگہوں پر باہر بھی میں نے بھیجا، یہاں بھی، تو جن لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا اسز مکلو ایک رات سمجھیے ہت کمال کو ایک رات سمجھ. تو مجھے لگا نہیں یہ ناول میں لکھ سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میرا 2024 میں ناول آ گیا عشق جس نے بھی کیا. وہ مجازی اور حقیقی عشق کے درمیان کا ایک معاملہ تھا، تو میں اب اس پہ کام کر رہا تھا. اس کے بعد میرا رجحان ہی اس طرف چلا گیا. ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا، ماہی ریگ ایک ناول میرا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سال آ جائے گا. ایک خواجہ سرا سمجھتے ہیں آپ؟ خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جس کو کہتے ہیں، جی اس کی لائف پر ایک ناول میں نے لکھا ہے رانو، تو انشاءاللہ وہ بھی اس سال آ جائے گا. اس کے بعد قبیلہ ناول میں نے جو پہاڑی میں لکھا، دوسرا ناول تھا میرا قبیلہ. بیچ میں ایک ناول آیا تھا میرا برگشتگی. تو مجھے لگا کہ میرا اس کی ناول کی طرف میرا زیادہ دھیان ہے کہ دھیان میں جا رہا کوشش کروں کہ ناول کو بوسٹ ملے یہاں نئے سرے سے، کہ ناول بہت کم ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے لکھے ہیں وہ اب ناول ناپید بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو اب وہی ناول ہے. اس لیے میرا رجحان جو ہے ناول کی وہ طرف ناول کی زیادہ طرف ابھی جا رہا ہے. ہے. جیسے کہ آپ نے کہا آپ نے اردو، کشمیری، پہاڑی لینگویج میں بھی لکھا ہے، آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے، خاص کر آج جب انگلش انفلوئنس زیادہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا شاہکار ہے، ماسٹر پیس، اس کا لاکھوں میں بک رہا ہے، وہ کسی نے لے لیا خرید رہا ہے، لیکن وہ خود بھوکا مر رہا ہے بیچارہ. یہ کتنی بڑی بات ہے جب یہ پہنچے گی واقعی اس کی حالت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹر فیٹرنیٹی ہے یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ قسم پرسی کی حالت میں ہیں. اس کے لیے کچھ ادارے ذمہ دار بھی ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے ایک ہمارے لیے باضابطہ ایک رائٹرز کے لیے ایک یہاں پر لائبریری ہے، سینٹرل لائبریری ہے، گورنمنٹ اینڈ ریسرچ لائبریری ہے. وہ کتابیں خریدتے ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اگر ایک انسان 50,000 روپے رائٹر کتاب پہ لگاتا ہے تو وہ 4,000 روپے اس کو دیتے ہیں. یہ تو پہلے شرم کی بات ہے، انسان کیا 10 کتابیں لے کر وہاں جائے. خاص کر میرے جیسا انسان جس کے پاس 5-6 ایوارڈ ہیں، اسٹیٹ ایوارڈ کے نام پر ہے، باقی ہیں بالکل میں 10 کاپیوں کا آرڈر مجھے ملے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ جو ہے ادب کو جو ہے اس طریقے سے پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے کہ گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کرے، بالکل تب ایک وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے جو اس کے ہر انسان کے فرائض ہیں. اب یہ نہیں کہ صحافی کے اپنے فرائض ہیں، بالکل اسی طرح رائٹر کے اپنے فرائض ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں، شوق کے لیے لکھ رہا ہوں. نہیں، ان کے اپنے فرائض ہوتے ہیں. وہ فرائض نبھانے کے لیے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قلم دی ہے، اور اس میں جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تبھی آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا آپ ٹرانسلیٹر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، آپ نے بہت سے کشمیری موضوع کو پہاڑی میں ٹرانسلیٹ جی کیا ہے. ایز اے ٹرانسلیٹر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جی کہ ٹرانسلیٹر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ٹارگٹ لینگویج اور سورس لینگویج دونوں پہ آپ کا عبور پورا ہو، بالکل آپ ان دونوں پہ کمانڈ کرتے ہو، بالکل تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں، پھر آپ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ اس کلچر کے ساتھ ریلیٹ ہونے چاہیے. میں نے کشمیری کلچر کو بچپن سے دیکھا ہے، تو پہاڑی کلچر کو بچپن سے دیکھا ہے، دونوں کلچروں کو بچپن سے دیکھا ہے. تو کشمیری میں جو وہ آپ کے وقت میں ہوگا ہی نہیں، ایک چیز ہوتی ہے پتج، ٹھیک ہے نا، تو پہاڑی میں اس کو پھوڑی کہتے ہیں. جب یہ الفاظ میرے پاس ہوں گے تبھی میں متبادل دے سکتا ہوں، وہاں پر اس کا آلٹرنیٹ دے سکتا ہوں. اسی طرح سینگج ہے ایک آپ کے پاس یہاں کشمیر میں، تو ہم اس کو پہاڑی میں کھیڑا بولتے ہیں. جب میں نے یہ سب پہلے میں کہانی پڑھتا تھا، کہانی پڑھ کر تو مطلب وہ ذہن پہ طاری ہوتی تھی، کون سا لفظ کہاں پہ آئے گا، کیا ہوگا. اس کے بعد پہلے میں نے کچھ 10-20 افسانے لیے کشمیری کے، تو میں نے پڑھے. وہ اس میں کیا کہتے ہیں امین کامل صاحب کے تھے، کیا کہتے ہیں بشیر تھے، وہ ان کا وہ باقی لوگوں کافی لوگوں کے تھے. وہ پھر میں نے 72 شارٹ سٹوری جو ہے وہ پہاڑی میں ٹرانسلیٹ کی 3 والیومز میں، کیونکہ یہ دونوں ایک تھے. سانجا درد، دونوں کا درد ایک جیسا. سانجھی سوچ، دونوں کی سوچ ایک جیسی. سانجھے بول، دونوں کے بول ایک جیسے. یہ تینوں نام جو خود بخود میرے ذہن میں آئے کہ جب میں نے یہ ان کو کمپیئر کیا، تو اس کے لیے آپ کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو کلچر ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کو دونوں لینگویج پر عبور ہونا چاہیے، تب آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں.
تو الحمدللہ میں نے دونوں چیزیں میرے پاس تھی تو میں نے اس کا فائدہ اٹھایا. بالکل. آپ کے دل کے سب سے قریب کوئی ایسی کتاب جو ابھی تک آپ پڑھتے ہیں، ابھی آپ کے دل کے کافی زیادہ قریب ہے، اور کیوں؟ میری اپنی کہ کسی کی؟ کسی کی بھی. اپنی اگر آپ کہیں گے تو میرا پہلا شعری مجموعہ بیتے لمحوں کی سوگاتیں. وہ معیار تھا اس کا نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ میری وابستگی جذباتی وابستگی تھی. بالکل. جس دن میرا وہ ریلیز ہوا اس دن میں رویا ہوں اسٹیج پر، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی کہ ایک ہال بھرا ہوا تھا، کالج کا ہال تھا پونچھ کا، اور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور وہاں اسٹوڈنٹس بھی تھے یہ بھی، اور مجھے پہچان وہاں سے ملی زیادہ تر. تو پھر میں نے جب وہ محسوس کیا تو وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا کہ میری پہلی کتاب. اور وہاں ایک ڈی سی صاحب تھے، بڑے دلدار تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کو. انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے اسی دن آرڈر کیا کہ تمام سکولوں میں یہ لائبریریز کے لیے خرید لو. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں 3 ایڈیشن چھاپنے پڑے اس کے 500 کے. کتاب کی قیمت صرف 75 روپے تھی اور 10% ڈسکاؤنٹ پر تھی وہ. لیکن وہ ایک بوسٹ مجھے ملا، مجھے پبلسٹی بھی اس سے ملی، پیسہ بھی مجھے اس سے ملا. تو مجھے لگا کہ نہیں، میں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے اور اب آگے بڑھوں گا میں. وہ میرے دل کے اپنے بہت زیادہ قریب ہے. اگر آپ کی بات کریں تو آپ استاد بھی ہیں، بالکل. ادیب کے ساتھ آپ استاد بھی ہیں، کیا فرق لگتا ہے؟ یہ 2 چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جب آپ پروفیشن میں ہوں تو آپ کو اپنے پروفیشن پہ دھیان دینا چاہیے، بالکل. ٹھیک ہے. جب آپ ایک رائٹر کی حیثیت سے ہیں تو پھر آپ کو اسی پہ سارا فوکس کرنا ہوتا ہے. استادی کا مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، ایک تو گورنمنٹ سروس ہے، چلو الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ میرا جو واسطہ رہا ہے وہ LKG سے لے کر 8 تک زیادہ رہا ہے. اور اس میں یہ جو 5 کلاسیں ہوتے ہیں، پہلی 5 کلاسیں، یہ بہت معصوم ہوتے ہیں بچے ان کے ساتھ. تو مجھے ان کے مزاج کو پرکھنے کا، ان کا دیکھنے کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو یہ میں نے شاید آپ نے یہ پوچھا بھی نہیں، تو میں نے 2 کتابیں بچوں کی لکھی ہیں. ایک تھی پاپا جلدی آ جانا، اس میں سٹوریز ہیں ان کی، اور ایک ہے چندا ماما دور کے. اور یہ بھی بڑا اتفاق ہے کہ جب میں نے پہاڑی کی پہلی کتاب میری جس کو بیسٹ بک ایوارڈ ملا، چندا ماما، چند ماما ہم لکھتے ہیں، چندا ماما نام سے، اور اس کو 2006 میں جو ہے وہ ایوارڈ سے ہوا. وہ یہی وجہ تھی کہ بچوں کے جذبات، بچوں کی دلچسپی، ان کے احساسات، وہ مجھے پڑھنے کا بڑا موقع ملا. نزدیک سے پڑھنے کا مجھے پتہ چلا کہ بچے کی خواہش کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے. وہ دیکھ کر میں نے انشاءاللہ وہ 2 والیومز میں نے جو ہے وہ مجھے ملے. اس میں سے رائٹر اور استاد میں یہ فرق ہے. اگر آپ کی پہچان کی بات کی جائے تو بہت کام کیا آپ نے، اور اہم کردار آپ نے ادا کیا ہے. شاعری کی بات کریں یا نثر و نگاری کی بات کریں، اور جموں اور کشمیر سرکار کی جانب سے آپ کو بہت سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، خاص کر پہاڑی لینگویج کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو کتنا اہم کردار یہ چیز ادا کرتا ہے، اور آپ کے ایوارڈ ملنے سے یا آپ نے جو پہچان دی ہے پہاڑی لینگویج کو، کشمیری یا اردو لینگویج کو، اس کی وجہ سے کیا وہ آگے جا کے پروموٹ ہوگی، اس کا کوئی معیار آگے بنے گا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، وہ اس میں شاعری یا نثر و نگاری پھر سے ہوگی؟ ہاں دیکھیے، جہاں تک پہاڑی زبان کا تعلق ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے پہلا ناول جو ہے پہاڑی زبان کو دیا ہے، بالکل. تتی چھاں. اور وہ ناول دینے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میرے اندر یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ یار پہاڑی کے ناول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اردو پہ بھی تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن پہاڑی پہ. شکر الحمدللہ کہ پچھلے 3-4 سال میں میرے ناول کے بعد 4-5 ناول آ گئے پہاڑی میں. یہ ان کو متاثر کیا اس چیز نے، تبھی وہ سامنے آئے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اب جو ناول تھے وہ شروع ہو گئی، ان کی شروعات ہو گئی. کتابیں چھاپنے کا سلسلہ، سب سے پہلی کتابیں میں نے شروع کی، چھاپنی بھی اور بیچنی بھی، اور میں نے الحمدللہ بہت کچھ اس سے کمایا. اور پہلی کتاب جب ایوارڈ ملا تو میرے حوصلے بڑھ گئے، تو میں نے پھر اس کے بعد شروع کیا. ٹرانسلیشن کی تو میری پہلی کتاب جو ہے ٹرانسلیٹ ہو کر آئی، سانجا درد. تو 2012 میں اس کو بیسٹ ٹرانسلیشن ایوارڈ ملا. پلے اسکرپٹ کی بات ہوئی تو پلے اسکرپٹ میں نے پہاڑی مارا میں جو ہے بیسٹ پلے رائٹ ملا. اردو کی بات ہوئی 2018 میں مجھے بیسٹ پلے رائٹ ملا. تو یہ ایوارڈ جو ہیں یہ آپ کو ریکگنائز دیتے ہیں، پہچان دیتے ہیں. بالکل. پہچان دینا یہ نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے معیار پہ پورا اترنا بھی ہے. آپ پایا
एक सीढ़ी का पाया चढ़े हैं, आप उतरने की आप कोशिश ना करें। लोगों के आपके साथ तवक्कात बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये अब इससे अच्छा लिखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये चीज़ें होती रही हैं, तो मुझे लगा इसमें बढ़ोतरी होती रही है और मैंने बेहतर से बेहतर की जुस्तजू की है, बेहतर से बेहतर की जुस्तजू की है। आज भी मेरे ज़ेरे कलम एक नावल है पहाड़ी का जट्टी, तो जब मैं उसका एक चैप्टर लिखता हूँ, मैं 4 बार पढ़ता हूँ उसको। लिखने के बाद 4 बार पढ़ता हूँ, तो फिर फाइनल करता हूँ कि कहीं कोई ये ना कहे, यार इतने सीनियर लोग, आपको ये चीज़ पता नहीं रही या वो नहीं रहा। यही वजह होती है कि जब आप कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं, तब तक अपनी होती है। जब मार्केट में आपने डाल दी, वो खरीदार की है। वो बिल्कुल, उसमें 10 नुक्स निकाल सकता है। बिल्कुल, आप जाएँगे किसी फ्रूट लेने के लिए जाएँगे आप, सेब लेंगे तो 4 तरफ से सेब को देखेंगे। दाग तो नहीं है, कहीं दबा हुआ तो नहीं, क्यों? आपने पैसे खर्चने हैं। इसी तरह जब आपको हक है, आप एक कंज्यूमर हैं, आप हक है। इसी तरह जब कारी है, ये भी एक कंज्यूमर है, ठीक है ना? उसको जब वो देखना है, वो चीज़ें देखनी है इसमें। इसके लिए तनकीद निगार है बाज़ाब्ता, जो मतलब तनकीद का भी ऐसा मसला है कि वो आपकी ज़ात को देखकर तनकीद ना करे, क्रिटिसिज़्म बिल्कुल, करे, वो आपकी चीज़ पर करे। बिल्कुल, अगर आपने कोई चीज़ बाज़ार में डाली है, सेब की पेटी डाली है, सेब की पेटी पर करे, ये किस बाग से आई है, इससे उसको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। 2-3 चीज़ों की अभी कमी है, तहकीक की और तनकीद की कमी है पहाड़ी ज़बान में, वो भी अब चल रही है साथ-साथ। और कल मुझे एक शख्स ने नावल भेजा, महाजर, तो मेरा दिल खुश हो गया कि थोड़ा मोटा नहीं है, लेकिन इतना है, कमाल है, नावल की तरफ लोग आ गए। एक मेरे और दोस्त हैं, जब उन्होंने नावल लिखकर मुझे भेजा, उन्होंने कहा इसको नज़र मारो, तो मैंने उनको कहा कि ये नावल नहीं होता, इतने सारे पेज लिखने, मैं आपको नावल भेजता हूँ, आप पढ़ो पहले। मेरा नावल उन्होंने पढ़ा, उन्होंने नावल लिखा और मैं खुश हुआ कि मतलब उसने पिकअप किया। आप कुछ सीखें, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप कुछ वहाँ कुछ सीख कर निकले वहाँ से। बिल्कुल, यहाँ से इंसान अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाता है, वहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ें लेकर आता है। ये नहीं वो आपने फ़िल्म देख के ख़त्म कर दी, बात नहीं। अभी मैं बात कर रहा था इनसे, उन्होंने कहा कि हम शिकारा फ़िल्म देख रहे थे, उसमें हमने ये देखा, ये देखा। वो आपको मुतासिर करनी चाहिए। तब तो बनाने वाले की जो है वो मेहनत तभी तोड़ चढ़ती है, मुकम्मल होती है कि जब आप उसको देखेंगे और उसको पसंद करेंगे आप। आज की नौजवान नस्ल की अगर बात करें जो राइटर बनना चाहते हैं ख़ासकर किसी भी लैंग्वेज में, आपकी जानिब से उनके क्या मैसेज रहेगी ख़ासकर इस डिजिटल दौर में? डिजिटल दौर में देखिए, राइटर कोई माँ के पेट से बनकर नहीं आता है। अब लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट भी है, बिल्कुल, लेकिन इसमें आपकी गॉड गिफ्ट ये हो सकता है, उसने आपके हाथ में कलम दे दिया, आपको सोच दे दी, लेकिन सोचना आपने है, पॉज़िटिव सोचना है, तो फिर जाकर आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी लिखने से पहले आप पढ़ें, कि मुझे लगता है कि मैं आज जो कुछ लिख रहा हूँ, वो जो मैंने 80s में पढ़ा है, वो सारा मेरी आँखों के सामने है, एक-एक मंज़र मेरी आँखों के सामने है। और वो खूबसूरती नावल की क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो चीज़ें मेरे ज़हन में है और तभी मैं लिख रहा हूँ। नई नस्ल जो है, उनको डिजिटल, या मैं नहीं ये कहता आज एआई का दौर है। कुछ मैंने ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि कुछ मैंने बच्चे देखे जो बहुत ही छोटे, 10 साल के, 12 साल के, कहते हैं ये किताब लिख दी इसने। कैसे किताब लिख दी? मैं बड़ा परेशान होता हूँ, कैसे किताब लिख दी? जब आप ऐसे ही उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे, क्या वो आपके सवालों का जवाब दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दे सकेंगे? क्योंकि ये चीज़ें आपके खून में मिल जाती हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारे खून में जाती है, ऐसे ही ये चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ये हमारे खून में जाती हैं, फिर हमारे दिमाग में जाती है, फिर अल्लाह ताला हमें एक अच्छी पॉज़िटिव सोच देता है। मैंने अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से जो कुछ लिखा है, पॉज़िटिव लिखा है। मैंने ये कोशिश की कि एक पॉज़िटिव मैसेज जाए समाज में। मेरा कोई काम नहीं है कि मैं किसी को नसीहत करूँ, मैं किसी को ये करो, ये इसमें ये कर दो। मेरा काम है पॉइंट आउट करना। मेरे पास कई कहानियाँ आती हैं बच्चों की, नए लोगों की, इसको नज़र मारो, तो मैं जब 1 पेज के, 1.5 पेज के बाद कट मारता हूँ, ये कहते हैं, "ये क्या है?" तो ओत्ती तंज एम्पैथी से करूँ, तकरीर करमस। इसके बाद आपने तकरीर शुरू कर दी है, नीचे रिपोर्टिंग हो गई है, ये चीज़ नहीं आना चाहिए। आप कौन होते हो किसी का हल देने वाले किसी मसले का? आपके पास हल है ही नहीं है। आपने खाली उसको पॉइंट आउट करना है कि ये खामी है, इस खामी को कैसे दूर किया? मेरे अफ़साने अक्सर लोग पढ़ते हैं, तो फिर कहते हैं कि मैं उस पढ़ता हूँ स्टोरी, अगर इसके आगे सर ऐसे होता, तो मैंने कहा आप करो। बिल्कुल, मेरा तो वहीं तक था। मैंने लोगों पर छोड़ दिया, आप खुद सोचो अब क्या करना है इसके आगे।
میں جب خود ہی حال دے دوں تو پھر میرا ایک مجھ میں اور ایک مولوی میں کیا فرق ہے؟ جو تقریر کرے گا اور حدیث سنائے گا، پھر اس کے حدیث پر وہ کہنا ہاں ہم نے غلط کیا ہے، میرا کوئی کام نہیں ہے۔ نئی نسل جو ہے پوٹینشیل بہت اچھا ہے، البتہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ بہتر یہ ہے کہ منشیات کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ چھوٹا چھوٹا لکھیں۔ ایک ضمناً بات کروں گا کہ میرے پاس 8th کلاس تھی پچھلے 2-4 سال سے، تو میں ان کو صبح جب پڑھاتا تھا تو میں پہلے ان کو اردو پڑھاتا تھا، میں اردو ٹیچر تھا، ان کو پہلے میں چھوٹی سی کہانی سناتا تھا، چھوٹی سی کہانی سنا کر تو اب میں کہتا تھا کیسی لگی؟ اب آپ جیسی بچیاں تھیں وہ کہتے سر بہت اچھی لگی، بہت اچھی سر، بہت اچھی سر، یہ کس کی ہے؟ تو میں پہلے 2 منٹ چپ کر پھر میری ہے، سر بہت اچھی کہانی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ وہ بہت اچھی ہے، آپ بھی لکھو۔ ہم کہاں لکھ سکتے ہیں سر؟ آپ کوشش کرو، کل سارے ایک کہانی لکھ کر لائیں گے، ایک ایک۔ آپ یقین کریں دوسرے دن جب بچوں نے کہانی لکھ کر لائی نا، میں پریشان ہو گیا۔ حالانکہ مطلب کشمیر دا کہتے ہیں نہ اٹھ ہوٹ نہ لوٹتا، مگر ان کے اندر سے نکلا نا یہ آہستہ آہستہ، تو کچھ بچے اس میں سے نکل گئے جن کو میں نے تھوڑا ٹھیک کیا، میں نے کہا اب یہ کہانی بن گئی، یہ بن گئی، یہ بن گئی، اچھی کہانی بن گئی۔ وہ کچھ لڑکیاں اس میں تو اچھی بچی تھی، سر میں نے یہ لکھا، ذرا اس کو دیکھو۔ میں نے دیکھا، اس کی مدر میرے پاس آئی، کہنے لگی یہ صرف تم سے کہا سان کرا۔ وہ میٹرک میں 11th میں چڑھے گی، تو میں نے کہا کیا ہے؟ دپن یہ چھوڑا نہیں، ام سے کتاب چھاپ، یہ مت سوچیس، کتاب کے بارے میں مت سوچو، میری اگر 10 20 30 40 کتابیں ہیں، آپ مت سوچو، یہ وقت کے ساتھ خود بخود یہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا، یہ پرنٹنگ پریس، اس میں سے کتابیں خود نکلیں گی، لیکن آپ پہلے تجربہ گین کرو۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دونوں کو ٹائم دو، چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھو، کہانیاں لکھو۔ اور وہ بچے جو آج کہانیاں لکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ رہے ہیں، یہ تب بھی ہوا جب میں نے ان میں دلچسپی ڈالی۔ بالکل، جب خدا نہ خواستہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب تھوڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ پھر منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل، جب ان کو کوئی ایسا سہارا ملے گا، کوئی ایسا استاد ملے گا، ان کو وہ کہتے ہیں نا، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ایک سنگ تراش جو ہے وہ پتھر کو بھی بت بناتا ہے، اسی پتھر کو وہ محبوبہ بناتا ہے، اسی کو خدا بناتا ہے، وہ اسی کو صنم بناتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے اور واہ واہ کرتی ہے اس کی، اس کو۔ آج کے دور میں یا جو یہ اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو کوئی ایسا موضوع جس پہ آپ کام کرنا چاہو، جو آپ نے سوچ کے رکھو کہ اس پہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، ہاں، کوئی بک، شاعری یا کچھ بھی؟ نہیں شاعری نہیں، میرے پاس ایک پلاٹ ہے، میں جب یہ یہاں پہ جو یہاں پہ مائگریشن ہوئی، جو کشمیری پنڈتوں کی مائگریشن یہاں پہ ہوئی، تو میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں جموں میں۔ تو جموں میں ایک حالات دیکھے ہیں، تو میں نے ایک اس وقت 91 92 میں نے ایک کہانی لکھی تھی، اس وقت وہ بہت پاپولر ہوئی، ہند سماچار میں چھپی، اور جب وہ کہانی چھپی تو میں جموں میں تھا، میں چائے پینے گیا ہوٹل والے کے پاس، وہاں بڑا اچھا رواج تھا کہ ہر ہوٹل پہ جو ہے پنجاب کیسری اور ہند سماچار آتی تھی۔ تو اب 2 بج چکے تھے، تو میں چائے پینے گیا، جب میں نے چائے پی تو میرے دیکھا میری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اب میں نے کہانی پڑھی، چائے پی، میں نے 50 پیسے تھے، 60 پیسے چائے کے، تو چائے میں نے اس کو کہا دکاندار کو کہ ڈوگری میں اس کو میں نے کہا یہ اخبار میں لے سکتا ہوں؟ اخبار میں نے ہاتھ میں اٹھایا، تو اس نے اخبار لیا واپس، اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا میرے پاس 400 500 لوگ آتے ہیں، میں ان کے لیے کیا رکھوں گا، یہ پڑھتے ہیں وہ کہانیاں۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ آیا 400 500 لوگوں نے یہ کہانی پڑھی ہوگی، خوشی ہوئی۔ تو اب میں نے جب پیسے دیے اس کو، تو نہیں میں نے 1 روپیہ دیے یا 2 روپیہ، تو اس نے مجھے کہا ڈوگری طرح، اس نے کہا مجھے کہ تو کیوں لینا چاہتا ہے یہ اخبار؟ تو میں معصومیت سے کہا، میں نے کہا میری کہانی چھپی ہے اس میں۔ کہ کس کی کہانی ہے؟ میں نے کہا میری۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام پرویز مانوس ہے۔ میں نے تب تک چینج کیا، اور دیکھا اس نے، تو وہ مجھے پہاڑی میں ڈوگری میں کہنے لگا تم دی تو نہیں ہو سکتی۔ میں کہ جی یہ میری ہی ہے۔ تو میں نے کارڈ نکالا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اس نے وہ پیسے مجھے واپس دیے، تو اخبار بھی دیا مجھے، اور کہا جب بھی آپ یہاں آؤ گے میرے پاس چائے فری پیا کرنا۔ تو وہ کہانی تھی وہی آگ اگلتی دھرتی پر، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا تھا جموں کی جو وہاں ریت وہاں گرم علاقے میں ایک کشمیر کا آدمی جو برفانی ہواؤں میں رہنے والا ہے، تو جس طرح ایک مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر باہر فرش پر رکھیں گے، گرم فرش پر، اس کی کیا حالت ہوگی، وہی حالت اس وقت اس پنڈت کمیونٹی کی تھی وہاں پر۔ تو اس پہ میں نے انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ناول جو ہے انشاءاللہ اس پہ لکھوں گا میں، اور اس کا نام بھی یہی ہوگا، آگ اگلتی دھرتی پر۔ ابھی وہ سوری
थोड़ा-सा अभी वो कच्चा है, मुझे लगता है कच्चा है, थोड़ा-सा मुझे उस पे कुछ लोगों से बात करने की ज़रूरत है। वो फ़िक्शन होगा, हकीकत उसमें कुछ नहीं होगी, ये सारा फ़िक्शन है, जो मैंने लिखा है आज तक। अब लोग कहते हैं ये राइटर की कामयाबी होती है कि लोग कहें, ये रिलेट करता है किसी चीज़ से, लेकिन वो फ़िक्शन होता है। मैं अभी उनसे बात कर रहा था, मेरा वो नावल था सारे जहाँ का दर्द, कुछ लोगों ने कहा ये है, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, हुआ होगा लेकिन राइटर का एक अपना माइंड होता है, वो एक स्टोरी लाइन को लेकर चलता है, स्टोरी लाइन उसमें आनी चाहिए, एंड उसका होना चाहिए, वो फ़िक्शन है। तो ये मेरा इंशाल्लाह ख्वाब है, ये मैं पूरा कर 2 ख्वाब है मेरे, एक तो ये आग उगलती धरती पर और दूसरा मैंने इस पर मंशियात पर एक नावल मेरा इंशाल्लाह वो अगले साल आएगा, अल्लाह ने चाहा तो, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आएगा, वो भी आएगा इसमें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैडम एक सवाल भूल गया, बहुत जो कश अवार्ड के बारे में कहा है वो आपने बोला है, आपने जो अवार्ड था वो इसने दान किया है, हाँ, अच्छा, सॉरी। शॉर्ट में बोल आप कीजिए। लास्ट में करो। आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपको अवार्ड मिला था, उसमें जो आपका अवार्ड प्राइज़ था, हमने सुना आपने वो दान किया है, डोनेट किया है, उसके पीछे की वजूहात? उसके पीछे की वजूहत ये है कि एक वक़्त था, जिस वक़्त मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और ज़रूरत थी भी और अल्लाह ताला ने नवाज़ा, बहुत नवाज़ा। इस वक़्त मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं अदब की खिदमत कर रहा हूँ। जो इदारे जो हैं इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो मैंने ये अपने अल्लाह ताला से वादा किया था कि अगर ये अवार्ड मुझे मिलता है, क्योंकि मैं कुछ ज़हन में 10-15 दिन पहले कुछ ज़हन में आ गया ऐसा कि कहीं मेरा नाम चल रहा है। तो मैंने ये अहद किया कि अगर ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, ये रक़म जो है ये मैं 1-2 इदारों को जो है बाँट कर दूँगा, ताकि वो इंसानियत की जो खिदमत कर रहे हैं, उनमें थोड़ा-सा उनको मदद मिले और इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह के रास्ते में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको मिलेगा, वो काम करेंगे, सवाब भी मिलेगा मुझे और मुझे लगता है कि एक रीत बन जाएगी कि किसी राइटर को अगर अवार्ड मिलेगा, वो डोनेट करेगा और मेरा ये भी मेरा अल्लाह ताला के साथ वादा है कि इसके बाद मुझे कोई जो अवार्ड मिलेगा, वो भी मैं इंशाल्लाह डोनेट करूँगा मैं। ये थे हमारे साथ परवेज़ मानूस साहब, जो शायरी की दुनिया के साथ-साथ लोगों की भी मदद कर रहे हैं और हमारी जो ज़बानें हैं, उनको भी आगे पहुँचाने में अपना पूरा ताउन दे रहे हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ, मैं मौरिफ़ा शबीर, डेली घड़ियाल के लिए श्रीनगर।